बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मुस्लिम दुनिया की अजीम तरीन फ़ातिह और मसाले हुक्मरान थे। आपका पूरा नाम अल-मलक अल-आदिल नूरुद्दीन अबू अल-कासिम मोहम्मद इब्न अमादुद्दीन ज़ंगी था और आप बहुत ही नेक और इबादत गुजार शख्स थे। नूरुद्दीन ज़ंगी 1118 ईस्वी में पैदा हुए। जब आपका इंतकाल हुआ 15 मई 1174 को 56 बरस की उम्र में हुआ। आपके वालिद का नाम इमादुद्दीन ज़ंगी था और ख़ुद भी एक अजीम मुसलमान हुक्मरान थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाज़ी और छोटे बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी के दरमियान सल्तनत का बंटवारा हो गया। लिहाजा नूरुद्दीन ज़ंगी के हिस्से में हल्ब की सल्तनत, जबकि सैफुद्दीन गाज़ी को मूसल की हुक्मरानी दे दी गई। इन दो सल्तनतों के दरमियान बॉर्डर बहर नजर नामी दरिया था। नूरुद्दीन ने अपनी कायदाना सलाहियतों को और जंगी हिकमत अमली के ज़रिए हुक्मरान बनने के कुछ ही अरसा बाद आस पास मौजूद ईसाई रियासतों को शिकस्त देकर इन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने मुल्क शाम और ईरान के पास मौजूद मुसलमान रियासतों का इत्तेहाद भी कायम किया और यूं सलीबी दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। 1147 में मोइनुद्दीन, जो कि दमिश्क के गवर्नर थे, इनके साथ भी इत्तेहाद के लिए मुआहिदा किया गया, जिसके मुताबिक नूरुद्दीन ज़ंगी ने मोइनुद्दीन की बेटी अस्मतुद्दीन खातून से शादी की। आपने अपने दौरे हयात में बेशुमार जंगें लड़ी, ईसाइयों से लड़ी और पे दर पे फतूहात के ज़रिए अपनी सल्तनत को मज़ीद वुसअत दी। दोस्तों, नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मक़दस को फ़तह करना था, यहाँ तक कि आपने अलग से एक मिंबर बनवाकर अपने पास रखा हुआ था कि जब आप बैतुल मक़दस को फ़तह करेंगे तो इसे मस्जिद अक्सा में अपने हाथों से खुद नस्ब करेंगे, मगर आपके दौरे हयात में ऐसा मुमकिन ना हो सका। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद आपके सिपह सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे फ़तह किया और आपका वो मिंबर अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब किया। इब्न असीर कहते हैं कि मैंने खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत अमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी से बेहतर सेहतमंद और आदिल हुक्मरान नहीं देखा। यहाँ तक कि एक मरतबा आपकी अहलिया ने तंगी की शिकायत की तो आपने अपनी 3 दुकानें, जिनकी सालाना आमदनी 20 दिनार थी, इनको खर्च के लिए दे दिए। जब आपकी बीवी ने इसे कम समझा तो आपने जवाब दिया कि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है और ये और जो कुछ तुम मेरे पास देखती हो वो सब मुसलमानों का है। मैं तो महज इनका ख़जानची हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारी खातिर इस अमानत में ख़यानत करके जहन्नम में नहीं जाना चाहता। दोस्तों, नूरुद्दीन ज़ंगी वो अजीम इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई और उन्होंने नूरुद्दीन ज़ंगी को एक बहुत अहम मनसब सौंपा। वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन नूरुद्दीन ज़ंगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सो गए और ख्वाब में इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सुल्तान को ख्वाब में 2 और चेहरे भी दिखाई दिए, जो कि 2 उम्र रसीदा अफराद थे जिन्होंने इस्लामी लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर दाढ़ियाँ भी थीं, मगर इनकी शक्लें पुरनूर होने की बजाय मकरूह दिखाई दे रही थीं। इसी दौरान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 बूढ़ों की तरफ इशारा करके फरमाया कि इनके शर से हमारी हिफाजत का इंतज़ाम करो। यूं ही ये ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर ख़त्म हो गया। सुल्तान की अचानक आँख खुल गई, लिहाजा उन्होंने वज़ू करके 2 रकत नमाज नफल पढ़ी। नमाज अदा करके वो दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर चले गए और जैसे ही इन पर दोबारा नींद का गलबा हुआ, दोबारा से इन्हें वही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और 2 मकरूह चेहरे दोबारा दिखाई दिए, जिनके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ ان کی شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ آپ نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور تیسری مرتبہ سونے کے لیے لیٹے۔ اس بار بھی آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں کے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے۔ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا۔ انہوں نے تمام خواب سننے کے بعد فرمایا کہ لگتا ہے کہ مدینہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا۔ انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور 20 مزید افراد کے ہمراہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ دوستو، دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہایت طویل تھا، جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا تھا، مگر سلطان بنا رکے دن رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اسے محض 16 دن میں طے کیا۔ اس دوران آپ کی نظروں سے خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد ان سے بیان کیا۔ جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور نکال لیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص و عام کو بلایا گیا۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے اور وہ بہت ہی نیک اور دولت مند بزرگ ہیں جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے۔ سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کی شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے تھے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ وہاں قرآن مجید کے چند نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ کھودی ہوئی ہے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہی تھی۔ لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سرنگ کھود کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان پھینک آتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی، یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے وہیں موقع پر ہی ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کروا دیا، جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زار و قطار روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب کیا، جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔
بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ دوستو، نور الدین زنگی ایک ایماندار اور نیک شخص تھے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد اور مدرسے بھی تعمیر کروائے، جن میں خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ غریبوں کے لیے مفت ہسپتال بھی قائم کیے، جبکہ حج پر آنے والے مسافروں اور حاجیوں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت میں منعقد کراتے تھے، جس میں آپ اپنے گورنروں، جرنیلوں اور تمام دیگر ملازموں کے خلاف اگر کوئی شکایت ہوتی تو ان کو سن کر ان کا سدباب کرتے۔ سلطان نور الدین ایک نہایت ذہین اور جرأت مند شخص تھے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہی بات اہل عیسائیت کو پسند نہیں تھی۔ لہٰذا انہوں نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر ڈالا۔ یوں ہی اسلامی تاریخ کا عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔